حضرت عثمان غنی جو تھے، جو مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ جو ہے اس دور کا، ابھی جو مسجد نبوی کا کل رقبہ ہے، کل رقبہ مسجد نبوی شریف کا جو ہے، یعنی کہ پورا جو گراؤنڈ ہے، جتنا پوری مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے، اتنا ہی رسول اللہ کے دور میں مدینہ منورہ تھا، پورا شہر مدینہ اتنا بڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے۔ ابھی کا جو مدینہ منورہ ہے بظاہر اس کے یعنی جب بستی ختم ہوتی تھی تو وہاں حضرت عثمان غنی رہتے تھے، ابھی بھی وہاں پر اس کا نشان موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی جا رہے تھے، بڑا مکان تھا، مالدار تھے، بہت بڑا مکان تھا، وہیں رہتے تھے۔ تو بلوائیوں نے، یہ بلوائی جو ہے، یہ لوگ بلوائی کہتے ہیں باغی گروپ کو، اور یہ بلوائی اکثر جو ہے مصر اور شام سے آئے ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے، اور بھی ان میں شامل تھے۔ تو یہ لوگوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کر لیا 10 دن تو بہت نرمی رکھی ان لوگوں نے۔ حضرت عثمان غنی نماز کے لیے آتے بھی رہے، جاتے بھی رہے۔ حضرت عثمان غنی پہ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ یہ 3000 کی تعداد میں مسلح، یعنی تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، بھالوں کے ساتھ جب شہر رسول میں داخل ہوئے تو ایسا بھی ہوا، روایتوں میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، ابن خلدون نے بھی لکھا ہے، امام ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ عثمان غنی پہ اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ ان کو مارے، تماچے لگائے، ان پہ پانی بند کیا، ان پہ کھانا بند کیا، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی جب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جو مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ عصا ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ کھڑے ہونے والے تھے ممبر رسول پر، تو حضور کا وہ عصا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصا تھا۔ حضرت عثمان غنی کو تماچے مارے ممبر پر، اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا چھینا، اور چھین کر کے اس طریقے سے ایک ظالم نے جو ہے وہ اس طریقے سے رانوں پہ رکھ کے اس کو توڑ دیا، شہید کر دیا، عصا مبارک کو، حضور کے عصا شریف کو شہید کر دیا۔ لیکن قدرت نے اس کو ایسی سزا دی بدبخت کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی مانڈی پر، اس کے زانوں پر زخم ظاہر فرمایا، اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر ناسور ہوا، کیڑے پڑے، اور اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مرا۔ دیکھو، ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم کا انجام پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن قدرت ظالم کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا ملک شام میں، وہ اندھا ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی، اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا تھا، سور کی طرح لگتا تھا اس کا چہرہ۔ تو کسی نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ عثمان غنی کی شہادت سے پہلے میں نے ان کو تماچے مارے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ حال تھا۔ دیکھیے، یہ چیزوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں، تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی ان امتحانات سے گزری، آزمائشوں سے گزری۔ آج تھوڑا سا ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً بفر جاتے ہیں، مجھے ایسا کہا، یہ ہوا، ارے دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیاں۔ حضرت عثمان غنی نے جو قربانیاں دی ہے، آپ ان قربانیوں کو تو دیکھیں، چندہ دینا رسول پاک کی بارگاہ میں، اونٹ بھر بھر کے حضور علیہ السلام کے نام پہ لٹانا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان تبوک کے بعد اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدنے والی ذات سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور آپ کو جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر سے نیچے کھینچا گیا۔ صحابہ کرام اس وقت حضرت عثمان غنی کی طرفداری میں تھے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تڑپ کر رہ جاتے تھے، کیونکہ اپنی عزت بچانی تھی، اپنی آبرو بچانی تھی، اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ وہ 3000 کی تعداد میں تھے، مسلح تھے، اور حضرت عثمان غنی پہ ظلم ڈھا رہے تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ قدرت کا جو لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ آخرکار حضرت عثمان غنی پہ انہوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا۔ جب یہ اطلاع مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو پہنچی تو حضرت مولائے کائنات نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دروازے پہ کھڑے رہو تاکہ بلوائی اندر نہ سکے۔ ایک شبہ کا ازالہ، بہت خاص بات۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ عثمان غنی کا گھر گھیر لیا تو اور بقیہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ چند بچے تھے تو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ اور صحابہ کہاں تھے؟ کہاں تھے حضرت طلحہ؟ کہاں تھے حضرت زبیر؟
کہاں تھے عبد الرحمن ابن عوف؟ یہ بڑے بڑے بہادران اسلام جن کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، یہ کہاں تھے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر کر کے شہید کر دیا؟ تو یاد رکھیں صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال صحابہ حج کرتے تھے، تو جن دنوں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرا ان دنوں اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، ان کا معمول تھا وہ اکثر حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ تو جتنے صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے، بلکہ انہوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تھا، وہ شریروں نے بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ملے۔ جب اکثر صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ان کو مدینہ منورہ خالی ملے گا، اور یا تو زیادہ عورتیں ہوں گی یا تو بچے ہوں گے، اور وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں گے، روک ٹوک نہیں سکیں گے، اس لیے ان لوگوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اب آپ کے بات سمجھی، بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات کہتے ہیں جب عثمان غنی پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو سب کہاں تھے؟ اکثر لوگ حج کو جا چکے تھے۔ بات یہ ہے، تو مولا کائنات کو جب خبر ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا گیا تو مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو حسنین کریمین کو فرمایا کہ تم جاؤ اور دروازے پہ کھڑے رہو۔ اب یہ یہاں کھڑے تھے، ظاہر سی بات ہے ان سے مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، ان دونوں شہزادوں کو خبر کرنے کی بجائے وہ لوگ پیچھے سے گئے، چھت پہ سے کودے اور اندر داخل ہو گئے، اور جب اندر داخل ہو گئے تو ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑی اور آپ کو تماچے لگائے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ مجھے شہید کرنا چاہتے ہو نا، اور کہتے ہو کہ خلافت کی کرسی چھوڑ دو، میں کیسے چھوڑوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان ایک وقت وہ آئے گا، دیکھو حضور نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات کیسی غیب کی خبر دی تھی، فرمایا ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائے گا، تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، لوگ اس کو اتارنا چاہیں گے لیکن تو نے اتارنا نہیں، چھوڑنا نہیں، ورنہ اسلام کے اندر بہت زیادہ فتنے فساد ہوں گے، تو نے شہید ہو جانا لیکن حلہ خلافت کو خرقہ خلافت کو نے چھوڑنا نہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ آپ معزول ہو جائیے، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے سب معاملہ۔ سیدنا عثمان غنی نے کہا میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں خلافت کے معاملات تم جیسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا عثمان غنی کو انہوں نے مارا، جب مارا تو سیدنا عثمان غنی نے کہا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں داماد رسول ہوں۔ عثمان غنی کہتے ہیں حضور کی دو بیٹیاں ایک کے بعد ایک حضور نے نکاح میں دیے عثمان غنی کے، پھر فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے، میں نے حضور علیہ السلام کو اس وقت کنواں پیش کیا ہے جب مدینہ منورہ میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی ضرورت تھی، کیا تم یہ احسانات نہیں جانتے؟ اور آج تم میری جان پر بنائے ہو، میری جان لے لینا چاہتے ہو۔ ان لوگوں نے بہت کچھ سنا لیکن وہ ظالموں نے کلمہ تو پڑھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان کو باغی گروہ شہید کرے گا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ اس وقت جب عثمان غنی کی شہادت کا دن آیا، عثمان غنی نے اپنی بیوی جناب نائلہ سے بتایا کہ میں نے خواب میں حضور کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ دیکھیں مجھے کتنا ستا رہے ہیں کہ میرے گھر پر ان لوگوں نے جو ہے وہ پہرے لگا رکھے ہیں، مجھے باہر نکلنے نہیں دیتے، مجھے نماز کے لیے جانے نہیں دیتے یا رسول اللہ۔ تو آقا کریم نے فرمایا عثمان اب امتحان کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب تم نے جو روزہ رکھا ہے تو آج افطار میرے ساتھ آ کر کے آپ کرو گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ بیوی کو یہ خواب بتا دیا تھا کہ اب یہ میری زندگی کا آج کا آخری دن آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت بہت پسند تھی، بہت کثرت سے حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے قرآن کھولا اور کھولنے کے بعد تلاوت کر رہے تھے، ان لوگوں نے مار پیٹ کر اسی حالت میں شہید کیا۔ مصحف قرآن کھلا ہوا تھا اور پہلے پارے کا آخری حصہ حضرت عثمان غنی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا خون جب اڑا تو اس حروف پر ان الفاظ پر پہنچا جس کو ہم کہتے ہیں فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ کچھ بڑا لکھا ہوتا ہے نا قرآن مقدس، فَسَيَكْفِكَهُمُ اللَّهُ، یہ بڑا لکھا ہوتا ہے، اس پہ خون پہنچا اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی۔ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں عثمان کی شہادت
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، ادھر اکثر صحابہ آج پر تھے۔ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ بلوائی گروپ نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر سب کو افسوس ہوا، بلکہ مولائے کائنات کو اطلاع ہوئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ تو مولائے کائنات نے کہا میں نے حسنین کو دروازے پہ کھڑا کیا تھا، امام حسن امام حسین پاک کو، وہ ان کے ہوتے ہوئے شہید کیسے کیا؟ تو مولائے کائنات جب وہاں پہنچے، چونکہ وہ مدینہ منورہ کے باہر ان کا گھر تھا، جب آپ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد دیکھا کہ شہزادے کھڑے ہیں دروازے پہ، دروازہ بند ہے۔ تو کہا کہ عثمان شہید ہو گئے؟ کہا ہمیں نہیں پتا، کہا کہ مجھے تو پتا چلا ہے کہ وہ شہید ہو گئے، بلکہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے، تاریخی باتیں کہاں تک ان لوگوں نے اس کا فیصلہ کیا، کہاں تک یہ سچائی تک پہنچے، لیکن بعض مورخین یہاں تک بتاتے ہیں، اور اس سے حضرت عثمان غنی کے ساتھ مولا علی کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات عثمان غنی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت حسنین کریمین کو مولائے کائنات نے ایک تماچا لگایا، کہا کہ تمہارے ہوتے ہوئے شہادت ہوئی کیسے؟ اور شہزادوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں خبر ہی نہیں، وہ دروازے تک آئے بھی نہیں، ہم نے ان کو آنے نہیں دیا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ چھت سے کود کر کے حضرت عثمان غنی تک پہنچے، عثمان غنی کو شہید کیا۔ اتنی ادھم مچائی ان لوگوں نے، اتنی ادھم مچائی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد کہ حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے جب وہ جنت البقیع میں دفن نہیں ہونے دیا، تو پھر یہ کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس دور میں جنت البقیع کے باہر دفن کیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ جنت البقیع کا جائزہ لیں گے تو جتنے صحابہ کی مزارات ہیں وہ سب آگے کے حصے میں، اکثر صحابہ کے مزارات آگے کے حصے میں، سب سے اخیر میں حضرت عثمان غنی کا مزار ہے۔ تو اس دور میں ان لوگوں نے جنت البقیع کے باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دفن کروایا، لیکن اللہ کی شان یہ کہ پھر حضرت عثمان غنی کا مزار اس وقت جنت البقیع کے بیچوں بیچ میں آ گیا۔ اب یہ تو دشمنوں نے نفرت کی وجہ سے کیا، انہوں نے ظلم ڈھایا، طاقت کا استعمال کیا، ظلم ڈھایا، لیکن بات کیا ہوئی؟ بات کیا ہوئی؟ حضور فرماتے ہیں میرے اور عثمان کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے۔ تو اب اگر عثمان غنی کو قریب دفن کر دیا جاتا تو جنت کی کیاری اتنی ہو جاتی۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ جنت کی کیاری بڑھ جائے، تو حضرت عثمان غنی کو دور دفن کیا گیا تاکہ وہاں سے لے کے حضور کے مزار تک پھر جنت ہی ہو جائے، جنت ہی ہو جائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ وہاں دفن کیا گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عثمان کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عثمان کا جنازہ میں خود پڑھوں گا، عثمان کا جنازہ میں خود پڑھوں گا۔ اب اس کی تعویل کیا ہوگی؟ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پہ درود بھیجتا ہے، تو درود بھیجتا ہے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں کہ ہم جیسے حضور پہ درود بھیجتے ہیں ویسے اللہ ہم پہ ایسے نہیں، بلکہ اللہ اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے۔ اب کیا ہوا اس کا مطلب؟ قرآن آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے مجھ پہ ایک بار درود بھیجا اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ مطلب کیا کہ اگر تم ایک بار حضور پہ درود بھیجو گے تو اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تو ایسے ہی یہ جو کہا گیا نا کہ میں عثمان کا جنازہ خود پڑھوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے ہم جنازہ پڑھتے نہیں، بلکہ جنازہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں عثمان کے جنازے پر رحمتیں نازل فرماؤں گا۔ یہ حضرت عثمان غنی کا مرتبہ ہے۔ تو دوسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ یہ تیسری نشانی تھی قیامت کی نشانیوں میں سے، شہادت عثمان غنی۔